السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرحت اصغر اپنے چینل ایف ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ انہیں ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان حبشی چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر گھر آتا ہوں تو وہ گندم کی ایک بوری پیسنے کو دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ کو بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پہ ذرا ترس نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک کو کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، ہاں میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر سکتا ہوں، تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو اس کو جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لے آئے اور اس غلام کو سلا کے اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا اور آپ اس غلام کی جگہ چکی پیستے رہے اور صبح اپنے گھر تشریف لے گئے۔ چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں۔ غلام نے کہا، آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ مکے میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس شخص کا نام محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ سن کر اس غلام نے کہا، اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے آپ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اتنا مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ کے اسلام لانے کی خبر جیسے ہی مشرکین کو ہوئی تو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنا ظلم برداشت کیا، پر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا گوارا تھا، پر اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج بھی دنیا انہیں بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوث غلام اور سچا عاشق بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ آپ دنیا کے پہلے مؤذن ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ آپ کے والد کا نام ربا، والدہ کا نام ہی مائمہ تھا۔ حضرت بلال ان پہلے 7 خوش نصیب انسانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پر بہت مظالم ڈھائے گئے۔ کبھی آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور کبھی آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی آپ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ کفار کے ان مظالم کے باوجود آپ خدائے واحد کا کلمہ پڑھتے رہے۔ آپ کی زبان مبارک صرف احد احد کی صدا نکلتی۔ جب آپ آزاد ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چھوٹے بڑے کام آپ ہی کرتے تھے۔ دکھ ہو یا سکھ، قیام میں ہو یا سفر میں، امن ہو یا جنگ، غرض ہر حالت میں آپ نبی کریم کے ساتھ رہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام میں کوہرام برپا تھا۔ عاشقان رسول غم مصطفیٰ سے نڈال تھے۔ انہی میں بلال حبشی تھے جو مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے اور لوگوں سے پوچھتے کہ بھائیو، تم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ مجھے آقا کا دیدار کروا دو۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور ہجرت فرما کر شام چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب 1 سال گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، لبیک یا سیدی کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے
تو بےقرار ہو کر سیدھا مسجد نبوی گئے اور روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، غلام کو پاس بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت بلال کی آمد کی خبر ہوئی۔ ہر طرف شور تھا کہ بلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت بلال کو جب ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی کہ اے بلال، پھر سے اذان سنا دو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگی کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا پر آپ اذان کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ کسی طرح حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلا لاؤ، اگر وہ آپ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ بلال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بہت محبت ہے۔ ایک صحابہ گئے اور آپ کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت امام حسین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ تم تو میرے پیارے آقا کے جگر کے ٹکڑے ہو، آپ کو انکار نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی میں یوں تو روزانہ 5 وقت اذان ہوتی اور لوگ فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے، لیکن جب بلال کی پرسوز آواز مدینے کی فضاؤں میں گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کے لوگ روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کے گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سب مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی گیا۔ حضرت بلال نے جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ زبان سے ادا کیا، ہزارہ چیخیں فضا میں بلند ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول پر پڑی۔ ممبر خالی تھا، نبی کا دیدار نہ ہوا، بے چینی بڑھ گئی، غم مصطفیٰ کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اسی واقعے کے کچھ عرصے بعد آپ شام چلے گئے، جہاں 20 ہجری 641 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کیا۔ آپ کو شہر دمشق میں باب صغیرہ کے قریب دفن کیا گیا۔ آپ کا روضہ مبارک دمشق میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا سچا اور پکا عاشق بنا دے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔